السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی انفارمیٹیو ٹاپک ہے جس کو سن کر آپ لوگوں کے علم میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں امریکی انتخابات کی تفسیر، اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انتخابات کے نتائج۔ جیتنے والا امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی سے ہیں اور ہارنے والا امیدوار کمالا ہیرس ڈیموکریٹک پارٹی سے ہیں۔ انتخابات کی تاریخ 5 نومبر 2024 تھی۔ حلف برادری کی تاریخ 20 جنوری 2025 تھی۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات ایک پیچیدہ اور کئی مراحل پر مشتمل عمل ہے۔ ہر پارٹی کے امیدوار مختلف ریاستوں میں مہم چلاتے ہیں اور پرائمری اور کوکسز میں حصہ لیتے ہیں تاکہ پارٹی کی نامزدگی حاصل کر سکے۔ ہر پارٹی کا قومی کنونشن ہوتا ہے جہاں باضابطہ طور پر صدارتی اور نائب صدارتی امیدواروں کو نامزد کرتے ہیں۔ نامزد امیدوار ملک بھر میں مہم چلاتے ہیں جس میں مباحثے اور جلسے شامل ہوتے ہیں تاکہ عوام کو اپنی پالیسیوں سے آگاہ کر سکیں۔ نومبر کے پہلے پیر کے بعد آنے والے پہلے منگل کو عوام اپنے پسندیدہ امیدوار کے لیے ووٹ دیتے ہیں۔ امریکہ میں الیکٹورل کالج کا نظام ہے جس میں ہر ریاست کو کانگریس میں اس کی نمائندگی کی بنیاد پر مخصوص الیکٹورل ووٹ دیے جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر 538 الیکٹورل ووٹ ہوتے ہیں اور کسی بھی امیدوار کو جیتنے کے لیے 270 ووٹ حاصل کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ منتخب صدر 20 جنوری کو حلف اٹھاتا ہے اور باضابطہ طور پر عہد سنبھالتا ہے۔ ووٹ ڈالنے کی شرح تقریباً 160 ملین امریکیوں نے 224 کے انتخابات میں حصہ لیا۔ معیشت، امیگریشن، صحت کی سہولیات اور خارجہ پالیسی پر مباحثے نے انتخابی مہم میں اہم کردار ادا کیا۔ پینسلوینیا، ایریزونا اور وسکونسن جیسی ریاستوں نے انتخابی نتائج پر اہم اثر ڈالا۔ امریکی صدارتی انتخابات میں الیکٹورل کالج کا استعمال کیا جاتا ہے جو ریاستوں کے نمائندوں کے ذریعے صدر اور نائب صدر کے انتخاب کا طریقہ ہے۔ ہر ریاست کو کانگریس میں اس کی نمائندگی کی بنیاد پر ایک مخصوص تعداد میں الیکٹورل ووٹ ملتے ہیں۔ صدارتی امیدوار کو جیتنے کے لیے 270 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ ہر ریاست کے الیکٹورل ووٹ کی تعداد کا تعین ریاست کی کانگریس کے اراکین کی مجموعی تعداد سے ہوتا ہے۔ ہر ریاست کے پاس کم از کم 2 سینیٹرز ہوتے ہیں۔ ایوان نمائندگی میں ریاستوں کی نمائندگی ان کی آبادی کے لحاظ سے ہوتی ہے، لہٰذا ہر ریاست کے نمائندوں کی تعداد مختلف ہوتی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کو بھی 3 الیکٹورل ووٹ ملتے ہیں۔ ہر ریاست میں اپنے پسندیدہ صدارتی امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں۔ ہر ریاست میں عوامی ووٹ کے نتائج کے مطابق الیکٹورل ووٹ دیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر ریاستوں میں ونر ٹیکس آل کا اصول نافذ ہوتا ہے، یعنی جس امیدوار کو ریاست میں زیادہ ووٹ ملتے ہیں اس سے تمام الیکٹورل ووٹ مل جاتے ہیں۔ صرف مین اور نیبراسکا میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا اصول ہے جہاں الیکٹورل ووٹ کانگریسی اضلاع کے حساب سے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ دسمبر کے دوسرے بدھ کے بعد آنے والے پہلے پیر کو ہر ریاست کے الیکٹورل کالج کے نمائندے اپنی ریاست کے کیپٹل میں جمع ہو کر باضابطہ طور پر صدر اور نائب صدر کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں۔ جنوری کے پہلے ہفتے میں کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں نائب صدر کی نگرانی میں الیکٹورل ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے۔ جیتنے والے امیدوار کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جس امیدوار کو کم از کم 270 الیکٹورل ووٹ مل جاتے ہیں وہ صدر منتخب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بھی امیدوار کو 270 ووٹ نہیں ملتے تو صدر کا انتخاب ایوان نمائندگان کے ذریعے ہوتا ہے۔ ریاستوں کے الیکٹورل ووٹ کی تقسیم کچھ یوں ہے: 54 کیلیفورنیا، 40 ٹیکساس، 30 فلوریڈا، 28 نیو یارک، 19 پینسلوانیا، 17 اوہایو، 16 جارجیا، 16 میشیگن، 16 نارتھ کیرولینا۔ باقی تمام ریاستوں کے الیکٹورل ووٹ بھی اسی اصول کے مطابق تقسیم کیے جاتے ہیں۔ 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی میں اہم کردار ان اہم سوئنگ ریاستوں نے ادا کیا جو دونوں پارٹیوں کے درمیان انتخابات کے نتائج کو متاثر کر سکتی ہیں۔ ٹرمپ کے حق میں جانے والے اہم سوئنگ ریاستیں: ایریزونا، جارجیا، میشیگن، نیواڈا، نارتھ کیرولینا، پینسلوانیا، وسکونسن۔ یہ کامیابی 2020 کے انتخابات کے برعکس تھی جب ڈیموکریٹک امیدواروں نے اس 7 میں سے 6 ریاستوں میں کامیابی حاصل کی تھی۔ 2024 میں انتخابی
انتخابی مہم کے نتیجے میں ان تمام 7 اہم ریاستوں میں کامیابی ملی، جس سے ان کی فتح کو یقینی بنایا۔ یہ سوئنگ ریاستیں اپنی سیاسی وابستگی میں فلیکچویٹ ہونے کی وجہ سے جانی جاتی ہیں اور انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت کے باعث انتخابی مہم کا مرکز ہوتی ہے۔ 20 جنوری 2025 کو امریکہ کے 47ویں صدی کے حلف برداری ہوگی، جو نئے صدر کی مدت کا باضابطہ آغاز ہے۔ یہ امریکہ کے سیاسی نظام میں ایک اہم موقع ہے جب منتخب صدر حلف اٹھاتا ہے، جو عام طور پر امریکی کیپٹل میں ہوتا ہے۔ 20 جنوری 2025 کو ہونے والے اہم واقعات میں شامل ہیں۔ منتخب صدر اس صورت میں ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھائیں گے اور باضابطہ طور پر امریکہ کے صدر کے طور پر اپنے دوسرے غیر مسلسل دور کی مدت کا آغاز کریں گے۔ نیا صدر اپنی افتتاحی تقریر دے گا، جس میں وہ اپنی حکومت کے لیے منصوبوں اور ترجیحات کو اجاگر کرے گا۔ جشن اور تقریبات، مختلف تقریبات بشمول پریئرز اور موسیقی کی پرفارمنس نئے صدر کی حلف برداری کی خوشی میں منعقد کی جائے گی۔ ان تقریبات میں فنکاروں، حکومتوں، عہدیداروں اور مہمانوں کی پرفارمنس بھی شامل ہوگی۔ پرانی حکومت سے نئی حکومت کی طرف اختیارات کا منتقلی پرامن طریقے سے ہوتی ہے، جو امریکی جمہوریت کا ایک اہم پہلو ہے۔ 20 جنوری ایک تاریخی دن ہوتا ہے کیونکہ یہ جمہوری عمل اور قیادت کی پرامن تبدیلی کی علامت ہے۔ یہ دن ملک کے لیے ایک عکاسی کا دن بھی ہوتا ہے، جس میں آنے والے حکومت کی پالیسیوں اور ایجنڈوں کی سمت طے ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی آپ کو ہماری یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔